السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، 18 ذی الحجہ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو آج اس ویڈیو میں انہی کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ آپ کا نام حضرت عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام اروی تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عزت و جاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ کا ہی مرتبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام حکیم یا حکم بیتہ بنت عبد المطلب یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ سے 47 برس قبل بمطابق 577 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط ملا دیا گیا ہو۔ خوبصورت اور خوش قامت تھے، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں۔ بال، آپ کے سر کے بال سیدھے تھے، گھنگریالے نہیں تھے۔ جب امامہ شریف آپ سر پر زیبتن فرماتے تھے تو بہت ہی حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ آپ کی ناک ابھری ہوئی تھی، جسم کا نچلا دھڑ بھاری اور سینے مبارک چوڑا تھا، کانوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، چہرے پر نور معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے دانت برابر تھے اور خوبصورت، جن کو سونے کی تار سے باندھا گیا تھا۔ داڑھی بڑی گھنی، زلف دراز، آخر عمر میں زرد خضاب کرنے لگے تھے، جسم کی کھال ملائم اور باریک تھی۔ آپ کا پیشہ یہ تھا کہ قریش کا عام پیشہ تجارت تھا، اس میں انہوں نے بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور ایک شخص ربیعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے وہ کامیابی اور شہرت حاصل کی کہ ان کا لقب ہی عثمان غنی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً بڑے حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق فضائل کے انسان تھے۔ اسی بنا پر قریش میں بہت معزز و محترم تھے اور قریش ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ایک مثال بن گئی تھی۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ طبیعت کی اس نیکی اور حق پرستی کے باعث مکہ مکرمہ میں پہل جب اسلام کا نعرہ بلند ہوا اور یہ صدائے روح نواز فردوس گوش ہوئی تو آپ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ خود ان کے بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا تھا، یعنی کہ آپ چوتھے نمبر میں مسلمان ہوئے، مردوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے مسلمان ہونے کا۔ سامعین کرام، آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعے ہیں جو بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور اگر تمام دریاؤں کے اگر انک بنا دی جائے اور تمام درختوں کے قلم تراش لیے جائے تو بھی آپ کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں آپ کی شہادت کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ ابن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے اہل بصرہ اور کوفہ اور مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلواہ کر کے آگے آ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، یا امیر مومنین، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجئے تاکہ ہم ان کو مار بھگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون
نہ گرانا، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا آپ مکہ معظمہ چلے جائیے یا ملک شام چلے جائیے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا دوستوں، میں آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ہاں، مسجد نبوی میں چلتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان بلوائیوں سے خطاب فرمایا کہ اے مصری لوگوں، تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود ہی انتقال کر جاؤں گا۔ قسم خدا کی، جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا ہے تو ہزارہا آدمی اس نبی کے بدلے میں قتل ہوئے، اور میں خلیفہ سید المرسلین ہوں، میرے بدلے میں 80,000 قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میری قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھو ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گے کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک ایک برس کی برابر عمر کا ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عصا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا اور شام تک اس کا سارا بدن گل کر مر گیا۔ اب بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان کے گرد آ کر جمع ہو گئے اور مکان کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر کا بند کیا۔ حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی چیز کھانے کی بھی اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہوا، پھر سارا گھر پیاسا مرنے لگا۔ جب 7 دن برابر اسی طرح گزر گئے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا، تب حضرت عثمان نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ یہاں علی ہے؟ کسی نے جواب دیا نہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا سعد ہے؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے امت محمدیہ، روم فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو ضرور قیدی کو دانا پانی دیتے ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہارا ایسا گنہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے۔ ہے کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے؟ اس کے بدلے میں پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی، مگر جب حضرت علی کو خبر ہوئی 3 مشقیں آپ نے بھر کر کمر سے تلوار باندھی اور سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھ کر پانی لے کر چلے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیا ہے، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے مشکوں میں برچھیں مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المومنین ایک کھچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کی مشک ساتھ لے کر آئیں اور یہ خیال کیا کہ کم وقت میرا تو ادب کریں گے، اور لوگوں سے کہا کہ بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانت لے آؤں۔ یہ سن کر بلوائی بولے کہ او جھوٹی، یہ کہہ کر کھچر کے منہ پر لکڑی ماری اور 4 جامہ کا بند کاٹ دیا۔ کھچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المومنین گرتے گرتے بچیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور یہ کہا کہ خدا تمہارا ناس کرے، اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اب تو ازواج نبی کی بھی بے حرمتی ہونے لگی، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو اب تک ہزارہا فوجیں شام اور عراق سے منگواتا، میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے کر واپس کر دیا۔
پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول ملتا تھا اور کنواں یہود کے قبضے میں تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے؟ میں نے وہ کنواں 45,000 کو خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگ تھی، میں نے 25,000 روپے دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے روکتے ہو۔ لوگوں قیامت کے روز کیا عذر کرو گے؟ سامعین کرام، 50 دن حضرت عثمان غنی اسی مکان میں قید رہے، اسی عرصے میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا اے عثمان، کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا۔ اے عثمان، کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان، کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھس آئے اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ پھر بند نہ کر دے کواڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازے کے اوپر چھپر پڑا تھا، اس کو بھی آگ لگا دی۔ گھر والے گھبرا گئے، مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھتے تھے اور تاہا شروع تھی اور سورہ تاہا آپ شروع کیے ہوئے تھے۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی مگر جناب کی نماز یا قرات پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگوایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے۔ کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا ظالمو، خبردار، عثمان کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالی ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی بچے، تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمران ایک شخص آیا اور کہنے لگا او عثمان، تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا، کسی گندی چیز کو اس ہاتھ نے نہ چھوا تھا۔ لوگوں ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس ظالم نے کہا لو بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 چھاتی پر برچھی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اور اسے آپ پڑھ رہے تھے، اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا جو پڑا وہ اس آیت پر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے عثمان، تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ آپ
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اس ظالم نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا اور گھر کا سب اسباب لوٹ لیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 112، سیرت الصالحین صفحہ نمبر 101 سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ سامعین کرام، عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش رنگ لائی اور اہل مصر اس کے منصوبے کا شکار ہو کر مسلمانوں میں ایک عظیم فتنے کے ظہور کا موجب بن گئے۔ یہ فتنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور بھی زیادہ پھیلا اور یہودیت مختلف روپوں میں ظاہر ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کا سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا، اور آپ راضی برضائے الہی تھے۔ اسی واسطے آپ نے صحابہ کرام کو ان سے لڑنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی شام و عراق سے کوئی فوج منگوائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن سبا یہودی کی تعلیم سے بلوائیوں کے دل میں نہ صحابہ کی عزت رہی اور نہ ازواج نبی کی حرمت۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شریفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی کچھ کم نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ کربلا میں ظالموں نے چند دن پانی بند کیا تھا، مگر یہاں 40 روز سے بھی زیادہ پانی بند رہا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی بڑھ کر مظلوم ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس طرح صحابین کرام 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔